اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پوری ہسٹری کھنگال لیں، کوئی اسپیشل شاپنگ نہیں کی انہوں نے رمضان کی، بے شک ہے۔ کوئی علیحدہ سے پکوڑوں کا اہتمام نہیں کیا، علیحدہ سے کھجوروں کا اہتمام نہیں، ایون کھجوروں کا بھی علیحدہ سے اہتمام نہیں کیا۔ کھانا پینا جو گھر میں موجود ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے سحر کی اور اسی سے ہی افطار کی۔ آپ بہت کم بیمار ہوتے تھے کیونکہ آپ کھانا بہت کم کھاتے تھے اور آپ کا ایکٹیو لائف سٹائل تھا۔ یہ دبا کے جو کھانا ہے اور روز کھانا ہے، سنت ہے ہی نہیں ہے یہ۔ اب اس لیے زیادہ کھاتے ہو کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے، اور شام کو اس لیے کھاتے ہو کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا، تو دونوں ٹائم آپ کسر نکال لیتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منیر احمد پوڈ کاسٹ، اور آج یہ پہلی نشست ہے منیر احمد پوڈ کاسٹ کی۔ اس سے پہلے جتنی بھی میری پوڈ کاسٹ آئی، تقریباً 200 ایپیسوڈ آپ دیکھتے رہے ہیں تھنک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے نام سے۔ اس سیزن کے اندر نام چینج کیا گیا ہے، منیر احمد پوڈ کاسٹ۔ ایک نیا سیٹ، نئی ٹیم، نیا جوش اور نیا ولولہ انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست کے اندر کیونکہ رمضان بالکل اراؤنڈ دا کارنر ہے، ڈسکشن کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں۔ جب میں کانٹینٹ نہیں کرتا تھا، اور یہ پاکستان میں شاید میرے نالج کے مطابق پہلے شخص ہیں جنہوں نے مورنگا کے اوپر بات کرنی شروع کی، اور اس کے بعد بے تحاشا ویڈیوز پچھلے کئی سالوں سے بناتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ صرف ان کا سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے، بلکہ بہت پیارا گائیڈ کرتے ہیں اور بہت پیارا بولتے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں بڑا مشکور ہوں، اور آج تھوڑا سا نروس بھی ہوں، دو وجہ سے۔ پہلا یہ کہ ایک نیا سیزن شروع کر رہے ہیں، ایک نئی ٹیم، نیا ولولہ، نیا اسٹوڈیو، اور دوسرا سر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ سر آج آپ مجھے کام کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارکباد، آپ نے بہت اچھا 200 سے زیادہ آپ نے بنا چکے ہیں۔ الحمدللہ سر، اور آئندہ کے لیے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان بالکل اراؤنڈ دا کارنر ہے۔ پاکستان میں عمومی طور پہ دو طرح کے روزے رکھے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے نہیں۔ ایک تو ہے جو اسلامک روزے ہیں، دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی روزے۔ آئی ایم شیور کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستانی روزے یہ ہیں کہ جناب روزے آ گئے ہیں، ہوں تو صرف لمب لانی ایسی کھان پین دی، کلو کے حساب سے سر، کیجیز کے حساب سے ماشاءاللہ فوڈ کنزیوم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کون سے روزے رکھنے چاہیے، اسلامک یا پاکستانی؟ جو رمضان کے روزے ہیں، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ جی بے شک۔ اگر ہم دیکھیں سال کے 365 دن، تو اس پہ شاید ایک دن ہم نے کیلکولیٹ کیا تو تقریباً 50% جو دن تھے، یعنی آدھا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ بالکل۔ لیکن وہ تو نفلی۔ جی۔ اب جو روزے ہیں رمضان کے روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پوری ہسٹری کھنگال لیں، کوئی اسپیشل شاپنگ نہیں کی انہوں نے رمضان کی، بے شک ایسی ہے۔ کوئی علیحدہ سے پکوڑوں کا اہتمام نہیں کیا، علیحدہ سے کھجوروں کا اہتمام نہیں، ایون کھجوروں کا بھی علیحدہ سے اہتمام نہیں کیا، کوئی ستو جو کا بھی علیحدہ سے اہتمام نہیں کیا۔ ہاں، علیحدہ سے اہتمام کیا عبادات کا۔ تو کھانا پینا جو گھر میں موجود ہوتا تھا، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے سحر کی اور اسی سے ہی افطار کی۔ کوئی الگ سے نہ سحر ہے نہ افطار ہے ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم نے سحر بھی کرنی ہے، افطار بھی کرنی ہے، اور ہم کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے صحیح کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس میں کچھ لمٹ آپ نے کیسے کرنی ہے، وہ ڈسکس ہمیں کرنا پڑتی ہے مجبوراً۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، اگر اس پہ ہم بات کریں کہ دو لوگوں کے جو ہے نا مختلف آرا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ دبا کے کھائیں کیونکہ آپ نے سارا دن روزے کی حالت میں ہونا ہے، آپ کو کمزوری نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، آپ جس طرح نارمل کھاتے ہیں اسی طرح کھائیں، بلکہ تھوڑی سی کوانٹٹی کم کر دیں تاکہ آپ کو ہیوینس نہ ہو۔ تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، پہلے ہمیں کوئی دین کے متعلق، یا میں کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہوں اور اس میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دینا چاہ رہے، لیکن دین نے کہیں منع بھی نہیں کیا کہ آپ کھانا نہ کھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے کہ منع بھی نہیں کیا، بلکہ یہ تلقین کی گئی کہ سحر بھی لازمی کریں، افطار بھی لازمی کریں، آپ 8 پیرا روزہ نہ رکھیں۔ بالکل یہ کہا گیا، جی جی، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ اب رمضان آ گیا تو آپ نے صرف امیڈ فالو کرنا ہے، 1 میل اے ڈے، ایک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے
اور ان کے جو روزے تھے وہ سم ٹائم سحر یا افطار کے بغیر بھی ہوا کرتے تھے. اس میں ریفرنسز علماء بتاتے ہیں. جی ٹھیک. لیکن عام لوگوں کے لیے انہوں نے تلقین کی سحر بھی کریں افطار بھی کریں. تو آپ نے دونوں کرنے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب کتنا کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, بہت ساری چیزیں. ہم کچھ لوگوں کو یہ سخت سٹیٹمنٹ لگے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا نا, جی اس لائف سٹائل کے ساتھ بہت ساری ہماری سنتیں جڑی ہوئی ہیں. اس لائف سٹائل کے ساتھ صحیح. آپ بہت کم بیمار ہوتے تھے جی کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے تھے, اور آپ کا ایکٹیو لائف سٹائل تھا. اور اب ہم اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیے تھے, اور اب ہم نے اور میٹھا پسند کر کے کھایا تھا کھانے کے بعد, کبھی کبھار, وہ کوئی روز نہیں. تو ان چیزوں کو ہم سنت کہہ کے تو ہم دبا کے پھر کھاتے ہیں. یہ دبا کے جو کھانا ہے اور روز کھانا ہے, یہ سنت ہے ہی نہیں ہے. یہ اعتدال کے ساتھ یہ ہے ہی نہیں سنت. اچھا, اب جو چیزیں ساری, اب سحر افطار آ گئی, رمضان آ گیا, اب آپ نے سحر بھی کرنی افطار بھی کرنی, تو سحر کے لیے پہلے دیکھ لیں کہ سحر کے لیے کیا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں ایک ٹپیکل وہی میدے جیسے پراٹھے جو بازار کا کوکنگ آئل ہے اس کے ساتھ وہ بڑے ہیوی, اور 2-3 پراٹھے آپ کھاتے ہو. اب اس لیے زیادہ کھاتے ہو کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے, اور شام کو اس لیے کھاتے ہو کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا ہم نے, تو دونوں ٹائم آپ کسر نکال لیتے ہو. تو وہ پراٹھے, اور ان پراٹھوں کے ساتھ دہی بھی, کوئی سالن بھی, کوئی باقی چیزیں بھی, یہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. اب پراٹھا اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا لائف سٹائل دیکھ لیں. اب اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو تو کھا لیں. بالکل ٹھیک. اگر آپ خود سمجھتے ہو, آپ کا دل کہتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ پراٹھا, تو کھا لیں آپ پراٹھا. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب 2 چیزیں میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. ایک میدے جیسا آٹا کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا, اور دوسرا میں کبھی بھی جو بازار کا کوکنگ آئل ہے وہ نہیں ریکمینڈ کروں گا, کہ یہ دونوں تو بیماریاں ہیں, یہ انفلیمیشن کریں گی, یہ آپ کو بیماریوں کا بہت بڑا جو کاز ہے, یہ وہ 2 چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ اگر آپ کی لائف سٹائل تھوڑی ذرا اگریسو ہو, جس میں آپ کی ایگزرشن ہو رہی ہے, صبح سے شام تک آپ محنت والا کام کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ منع کریں گے؟ ایک تو لائف سٹائل ہمارا ہے نا سر, کہ سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہے, ہلکی سی کوئی چیز لے لی وہ بھی ہضم نہیں ہوتی. ایک وہ لوگ جو واقعی مشقت کرتے ہیں سارا دن, ان کا یا ایکسرسائز وغیرہ اچھی کرتے ہیں, تو ان کو بھی بالکل منع کریں گے؟ دیکھیے, اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. جی. پہلے کیا تھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ گندم کی ہی روٹیاں, اور ان کی جو روٹی ہوتی تھی آج کل کی 2-3 روٹیوں کے ایک برابر ہوتی تھی, بڑی روٹی ہوتی تھی. 100-150 گرام سے کم روٹی نہیں ہوتی تھی, بہت بڑی ہوتی تھی. اور وہ روٹیاں دن میں کم از کم 6 تو وہ ضرور کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب گندم کے اندر 12-13% پروٹین ہوتی ہے, تو وہ اگر 6 روٹیاں کھا رہے ہیں, چلے ہم 100 گرام کی بھی کہہ لیں, 600 گرام آٹا کھا لیا, بالکل ایسی ہے, اور اس کے اندر اگر 10 گرام بھی پروٹین ہے, تو بھائی یہ تو 60 گرام پروٹین بن گئی جو صرف گندم سے لے لی. ٹھیک ہے, باقی چیزیں الگ ہے. تو 2 انہوں نے دودھ, دہی, باقی چیزیں لینی تھی, سالن لینا تھا, دال تو کبھی کبھار پکتی تھی, گوشت تو نہ ہونے کے برابر تھا, تو باقی مل ملا کے ان کی کوئی 70-80-90 گرام پروٹین بن جاتی تھی. اب مسئلہ ہے کہ اتنی جب وہ یہ پروٹین لیتے تھے تو اس کے ساتھ وہ 600 گرام یا کم از کم 500 گرام انہوں نے آٹا بھی کھا لیا, جس کے اندر اتنا کارب تھا. کارب کے اندر کیا ہے, گلوکوز ہے نا, تو وہ گلوکوز برن کرنا ہے نا, تو وہ کر لیتے تھے. تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, قطن کوئی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ ایڈیشنل انہیں میٹھا کھانا پڑتا تھا, گڑ کھانا پڑتا تھا, شربت پینے پڑتے تھے, مشقت اتنی کرتے تھے کہ ان کی تو انرجی پوری نہیں ہوتی تھی. اس لیے انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا, انہیں پراٹھے حلال تھے, جائز تھے. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر اس کی پروٹین تو ہو گئی ٹھیک, وہ بھی آپ نے میدے جیسا آٹا لے لیا, اب باقی جو اتنے کارب ہے وہ کہاں جانے, وہ ہم برن نہیں کرتے. پرابلم آ گیا یہاں سے, ساری بیماری شروع ہو گئی یہاں سے. تو ہمارے ٹیسٹ بڈ وہی ہیں, تو ہمیں یا تو وہ پراٹھے مس کرنے پڑیں گے یا کم کرنے پڑیں گے. وہ کیسے کرنے ہیں, اس کے لیے ترتیب بات لمبی ہو رہی, اس کو ذرا سمرائز کرتے ہیں. مثلا اگر آپ بیٹھنے کا کام ہے, جسمانی مشقت آپ کی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ روزہ بھی رکھنا ہے نا, تو آپ صبح صرف 2 یا 3 ابلے انڈے کھا سکتے ہیں, یا ان انڈوں کا آملیٹ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
اگر آپ کو ابلے پسند ہے تو اس کے ساتھ آپ کوئی ایپل کوئی چیز وہ کھا لیں، فروٹ کھا لیں ساتھ اس کے. آپ سبزیاں اسٹیر فرائی کر کے کھا لیں. مزیدار بنانا ہے تو اس کو ساتھ سبزیاں ڈال کے مزیدار سا آملیٹ بنا لیں. ٹھیک ہو اس گیا. کو اور اچھا کرنا ہے تو اس کے اندر بیسن یا ملٹی گرین آٹا یا کنوا کا آٹا اس کے اندر ڈالیں اور وہ آپ کا ایک بڑا چیلا بڑا خوبصورت سا مزیدار سا 2-3 انڈوں والا سبزیوں والا اور وہ آپ کا لو کارب ایک آپ کا پراٹھا بن جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا 2 سے 3 یا 4 انڈے بھی لے سکتے ہیں تو اس میں سر یلو پارٹ بھی لینا ہے کیونکہ وہ تو پھر آگے انڈا ہوتا ہی یلو پارٹ کے ساتھ ہے. اچھا یلو پارٹ کے ساتھ. تو یہ وہ جو اس ایک کے آج کل تھیوری چل رہی ہے جس طرف وائٹ ایگ لینا ہے وہ آپ پرانی یلو ہو گئی. نکال دیں. اچھا کوئی سین نہیں. وہ پرانی ہو گئی. ابھی بھی جو زردی سے منع کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ہوں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیٹسٹ ریسرچ سائنس نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی یا کسی کو خاص بیماری ہے ہوں، اس کے لیے کوئی خاص وجہ سے منع کرے تو منع کرے. تو یہ میدے میں جو گرمی کا کہتے ہیں اس سے ہاں. لنک کرتے ہیں میتھ ہے وہ. دیکھیں میدا گرمی کرتا ہے مسالوں سے پروسیس چیزوں سے. ہوں، ٹھیک ہے وہ زیادہ اوور ایٹنگ سے میدا گرمی. نارمل کھانے سے میدا گرمی نہیں ہوتی. اچھا وہ آپ نے پراٹھا بنا لیا اس کا جی. ساتھ تھوڑا سا دہی لے کھا لے مزیدار ہوں، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. اب سارا دن اس کا بڑا آرام سے آپ کو گزرے گا. بالکل ٹھیک ہے.